اچھا، آپ کا کیا نام ہے، کہاں سے آئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا. میرا نام ہے عبدالستار اور میں ضلع بنیر سے تعلق رکھتا ہوں. صوبہ کے پی کے اور ضلع بنیر سے تعلق رکھتا ہوں. صحیح ہے. تو کے پی کا سب سے بڑا ضلع ہے. جی پہلا سوات اور بنیر جو تھا پہلا ایک ہی ضلع تھا، لیکن ابھی پاپولیشن کی وجہ سے زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے الگ الگ ہو چکا ہے. لیکن آج ان غریبوں کی یہ حالات دیکھ کر جو 34 دن سے بے یار و مددگار، نہ اس کا کوئی سپورٹ ہے نہ کوئی پوچھنے والے ہے، لیکن ایک احساس ہونا چاہیے. اور یہ آج یہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے. یہ صرف اپنے مقدمہ نہیں لڑ رہا ہے، کیونکہ کسان بھائی ہماری پورے ملک کے لیے، جو ہمارے ملک کا جتنا ترقی کا راز ہے نا، یہ کسان بھائی ہے. صحیح ہے. اگر کسانوں کے مطالبات ہم نہیں مانیں گے، اگر یہ پارلیمنٹ اور ایوانوں میں بیٹھ کر یہ سیاستدان صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے بیٹھے ہیں، اگر ان کسانوں کے وہ مطالبات نہیں مانتے تو یہ قوم کہاں جائے؟ یار کسان تو کہا یہ جاتا ہے کہ کسان ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے، اور کسان کی تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. کسان کے اوپر ٹیکس اتنے آ گئے ہیں، گندم اتنی مہنگی ہو گئی ہے، ساری یہ چیزیں جو پیداوار کرنے والا جو بندہ ہے اس کی تو سنی نہیں جاتی، جو کھانے والے ہیں ان کی سنی جاتی ہے. آپ کی بات کی تعلق یہی ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو میں صرف یہی سنتے آ رہا ہوں کہ ہم جو کریں گے کسانوں کے ٹھیک کرنے کے لیے کریں گے، کسانوں کو ریلیف دیں گے. لیکن اب تک اس کو عالمی جامہ نہیں پہنا ہے. صحیح ہے. جو بھی حکومت آئی، جس کی بھی حکومت آئی، تو اس میں صرف سب سے پہلے کس کے حالات برے ہیں؟ غریب طبقے کی، چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہو. تو کب سنوریں گے غریب کے حالات؟ کب کون سنوارے گا؟ یہ ابھی تو یہ جو موجودہ سیٹ اپ حکومت میں بیٹھا ہے، یہ تو ابھی اس کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کی چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر اس قوم کو، یہ میں پورا پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں، کراچی سے لے کر گلگت تک اور کشمیر سے لے کر بلوچستان تک، کہ اس قوم کو نکلنا ہے. کیونکہ 76 سال کی تاریخ میں اس سیاستدانوں نے آج ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کر دیا. آپ پورا دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج پاکستان میں کس چیز کی مسئلہ نہیں ہے. اے سے لے کر زد تک پورا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ سیاستدان آپس میں ملے ہوئے ہیں. جو بھی نیا گورنمنٹ آتا ہے وہ سارے کے سارے ملبہ اس کے پیچھے گورنمنٹ میں ڈال دیتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک روایت بنا ہوا ہے. باقی اس کے مفادات یہ ہے، باقی یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. لیکن میں پورا پاکستان کے غریبوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو ہماری 4 دنوں سے یہ جو بھائی بیٹھا ہے یہاں پر بے یار و مددگار، بھوکے اور یہ جو پیاسے بیٹھے ہیں، یہ صرف اپنے مفاد کے لیے نہیں بیٹھے. آج یہ پورا پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے. لیکن آپ لوگوں کو میں ایک درخواست کرتا ہوں اپنے بھائی کی حیثیت سے، اس بھائی کی چینل کی حیثیت سے، کہ خدا کے لیے آپ کو ابھی نکلنا ہوگا. صرف اور صرف اس ملک کے لیے نکلو، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے نکلو. کیونکہ یہ سیاستدان کبھی آپ کو اور اس ملک کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی آپ میری بات سنیں نا، کسان جو ہے وہ پورے ملک کی آبادی کے لیے پیدا کرتا ہے، غذائی اجناس پیدا کرتا ہے، آلو، سبزیاں، آٹا، چینی، ہر چیز پیدا کرتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ چونکہ پورے پاکستان کے لیے وہ غذائی اجناس پیدا کرتا ہے، اس لیے پوری پبلک کو باہر نکلنا چاہیے. لیکن لوگ نہیں نکل رہے ہیں. لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ کسان کا مسئلہ ہے، حالانکہ یہ تو پوری قوم کا مسئلہ ہے. اچھا، آپ کی بات کا میں جواب یہ دے رہا ہوں کہ جب تک ہم دکان پہ جاتے ہیں نا آٹا لینے کے لیے، اللہ وہ دن نہ، اگر ہمیں وہ اللہ پاک وہ دن بھی نہ دکھا دے کہ جس دن ہمارے جیب میں پیسہ ہو اور ہم جائے دکان پہ آٹا لینے کے لیے، آٹا نہ ہو، جس دن ہم جائے چینی لینے کے لیے اور چینی نہ ہو. کسان ہمارے ملک میں جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے. لیکن اس سے وہ حیثیت نہیں دے رہے ہیں لوگ، اس سے حکومتیں نہیں دے رہی ہیں، اسے کسی کھاتے میں ہی نہیں لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر وہ کسی کھاتے میں لا رہے ہوتے تو کسان کو کیا پوری قوم کو حق ملتا؟ روڈوں پہ کیوں ہوتی پوری قوم؟ آج کسان ہے، کل ڈاکٹر ہیں، پرسوں کوئی اور ہے، پرسوں کوئی اور ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی طبقہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتا ہے. حکومتیں ان کے مسائل حل تو نہیں کرتی. تو دراصل بات یہی کہ اس 76 سالوں میں تو یہ ہماری یا بے قسمتی ہوگی، اور یا میں اپنے قوم کو تو یہ کریڈٹ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم صرف اور صرف ہم نے ایک امید لگائی ہوا ہے. یار ایک اور بات بتائیں، سچی بات یہ بتائیں کہ ہم تماشائی نہیں رہ گئے ہیں کیا؟ ہم تو تماشوں سے بھی نیچے رہ گیا ہے. ہم تو صرف تماشے رہ گیا ہے بس. تو ہم تو ستو پی کے سوئی ہوئی قوم ہے، کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے، اپنے حقوق کی جنگ ہی کوئی نہیں لڑتا. تو قوم ہے انشاءاللہ. ابھی جو بھائی نے بات کیا ہے صحیح ہے. تب یہ قوم کو نکلنا ہوگا. یہ قوم کب نکلیں گے؟ صحیح ہے. آپ پورا دنیا آپ مجھے یہ بتائیں، پوری دنیا کے اندر
تیل کی قیمتیں نیچے گئی ہیں، ہمارے ملک میں وہی 250 روپے لیٹر ہے، قوم نہیں نکل رہی ہے. لوگ جو کبھی 150 روپے لیٹر آئل کھانے والا لیتے تھے آج 600 روپے لیٹر خرید رہے ہیں، نکل نہیں رہے ہیں. وجہ دراصل یہی ہے میرے بھائی کہ ہر گاؤں میں اور ہر علاقے میں ایک مافیاس ہوتے ہیں، صحیح ہے. اور جو گاؤں کے جو حالات ہیں نا وہ مافیا کنٹرول کرتے ہیں، صحیح ہے. پورا گاؤں اور پورا ٹاؤن کے جو علاقہ ہوتے ہیں نا وہ مافیا کے ہوتے ہیں. باقی ہم غریب لوگ جو ہے نا، صحیح ہے، ہم بہت بولتے ہیں، صحیح ہے کہ ہم کیا کریں. اگر مہنگائی کے بارے میں پوچھو تو غریب طبقے سے پوچھو، صحیح ہے. جو بھی حالات ہوگا نا وہ غریب کے سر پر پڑتا ہے، امیر کو کچھ نہیں ہوتے. نہیں، یہی غریب دیکھیں نا، آپ ساری باتیں صحیح کر رہے ہیں. یہی غریب جو ہے انہی امیروں کی پراڈوں کے ساتھ جھولتے ہیں، ان کے آگے پتیاں نشاور کرتے ہیں، ان کے نعرے مارتے ہیں. یہ پھر کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ ان کے حقوق ان کو نہیں دیتے ہیں یا ان کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، پھر ان کو ووٹ کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کنٹینروں پہ کھڑا ہو کر اتنی بڑے بڑی مثالیں دیتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک، کوئی بھی میں آپ کو کسی پولیٹیشین کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سامنے ایک پاکستانی کھڑا ہوں، صحیح ہے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں. جب کوئی کنٹینر پہ یا بس پہ یا کوئی اسٹیج پہ کھڑا ہو کر اتنی بڑی بڑی مثالیں دیتا ہے، صحیح ہے، تو لوگ تو صرف اس کی طرف جاتے ہیں. لیکن ابھی الحمدللہ ایک بات ہو گیا کہ قوم میں جو ہے نا شعور آ گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ کے لیے یہ جب ووٹ کریں گے الیکشن میں تو یہ سوچ سمجھ کر اپنا پیسہ یار سمپل آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ چودراہٹ کب ختم ہوگی؟ یہ جب ختم ہو کے یہ ٹھیکیداری نظام، یہ قبضہ مافیا، اس کو کب لوگوں میں شعور اگر بیدار ہو گیا ہے، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس مافیا کو وہ ختم ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ آج آپ نے اسمبلی میں کوئی بندہ دیکھا ہے جو غریب ہو نیچے سے اوپر آیا ہو؟ تو پھر بھائی جان میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں جتنا بھی بات کر سکوں تو میں کر سکتا ہوں، لیکن جب تک یہ وزارت عام آدمی کے ہاتھوں نہیں جاتا ہے نا تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. اور اس ملک کے لیے واحد حل جو ہے نا الیکشن نہیں ہے، صرف انقلاب رہ چکا ہے. اور ایک بات اور بھی ہے جو ایوانوں میں اور آگے پیچھے پھیلائی جاتی ہے کہ الیکشن غریب بندے کے بس کی بات ہی نہیں رہا. تو یہ اس طرح کی بات ہے نا کہ اس کو پتہ ہے کہ مافیا ہی آئیں گے، بڑے لوگ آئیں گے، چودھری آئیں گے، خان آئیں گے، سردار آئیں گے، وڈیر آئیں گے، صحیح ہے، ان لوگوں کو آنا ہے. ابھی اس مہنگائی کے دور میں کوئی اپنے بیٹے پر پڑھا سکتے کوئی ڈاکٹر بنا سکتے، کوئی انجینئر بنا سکتے، کوئی پائلٹ بنا سکتے. صرف اور صرف اس کو تو صرف یہی فکر ہے کہ ہم کس طرح سے اس کا پیٹ پال لے. 600-700 روپے کی مزدوری میں آج کل کیا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب لوگ اپنے حق لینے کے لیے آٹے کی خاطر آ گئے ہیں، آٹے اور روٹی کی خاطر آ گئے ہیں. کسی یعنی جو بیسک رائٹ ہیں ہمارے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، دیگر اور ہمارا ساری چیزیں جو ہمارے بیسک بنیادی جو حقوق ہیں وہ لینے کے لیے ہم سڑکوں پہ نہیں آتے ہیں، ہم آٹے کے لیے آ جاتے ہیں. اور پھر وہ آتے بھی جو ہیں وہ 4-6% بھی نہیں آتے ہیں. تو ابھی تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، صحیح ہے، کہ قوم کو ابھی نکلنا ہوگا. کہ اگر قوم آج نہیں نکلی تو میں قسم سے، اور اب یہ گارنٹی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آج کے بعد، صحیح ہے، جو حالات جا رہا ہے ملک میں، ٹھیک ہے، مہنگائی کی صورت میں کوئی بھی حالات ٹھیک نہیں ہے، صحیح ہے، اور خاص کر غریب طبقہ کو جتنے مشکلات سے زندگی گزار رہا ہے اس میں کوئی رائے نہیں، صحیح ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج یہ قوم نہ نکلی اپنا حق کے لیے اور اپنے بچوں کے خاطر، صحیح ہے، اور یہ پاکستان جس وجہ سے یہ آزاد ہوئی، جتنی قربانیوں سے، اور چند موٹی لوگوں نے اس ملک کو اور اس قوم کو یہ رحمل بنا دیا، ٹھیک ہے، تو اس سے جان چڑھانے کے لیے اگر بار بار ہم مرتے، صحیح ہے، تو ہمیں ایک بار مرنا ہوگا. ایک بار تو ویسے بھی ہم کو مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کو مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے، اس میں تو شک نہیں ہے نا. اچھے لوگ مرے، صحیح ہے. اور جو قومیں ہوتا ہے نا وہ انقلابوں سے اپنا حق مانگنے کے لیے نا وہ آ جاتے ہیں، نکل جاتا ہے. ابھی قوم جو ہے نا، ابھی یہ لوگ جو ہے نا یہ چاہتے بھی اس طرح سے ہے کہ قوم نکلے اور ہمیں اس روڈ پر گھسیڑ لے، صحیح ہے. یعنی ہمیں ایک قوم بننا ہوگا، ایک قوم بننا ہوگا، ایک پاکستانی بننا ہوگا، کشمیر سے لے کر کراچی تک اور گلگت سے لے کر بلوچستان تک ایک قوم بننا ہوگا، تب یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. باقی اگر ہم پارٹی بازی کریں کہ یہ پی ٹی آئی والا ہے، یہ نون لیگ والا ہے، یہ پی پی والا ہے، یا این پی والا ہے، یا مختلف اور پارٹیاں ہیں، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اوکے. جی شکریہ جی، اوکے.